دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں جو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بی بی سی کی ایک خاتون فرت جاوید شاید ہے ان کا نام، جرنلسٹ کا، ان کو انٹرویو دیا ہے اور اس پر ظاہر ہے بہت ساری گفت و شنید ہے، تبصرہ ہے، کوئی منفی ہے، کوئی مثبت ہے، تو اس پر ہم بھی حساب نہ ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو سیاسی جدوجہد ہے خاص طور پر ماڈرن دور میں، اس میں ایک پورا اسپیکٹرم ہوتا ہے، یعنی اس میں سارے رنگ ہوتے ہیں۔ کوئی موناٹنس بیہیویئر یا جو رنگ ہے یا شخصیت یا پارٹی، اس قسم کی جو ایک کمپریہنسو جدوجہد ہے، اس میں وہ اصرار نہیں کر سکتی کہ سارے اسی رنگ میں رنگے جائیں جی۔ لہذا اس کو ایک ٹریڈیشنل اگر کنسیپٹ میں سمجھنا چاہیں تو میں اس طرح کوشش کرتا ہوں کہ جو روایتی جنگیں ہوا کرتی تھیں اس میں عام طور پر 5 حصے ہوتے تھے جب میدان جنگ میں اتارا جاتا تھا۔ ایک تو ہوتا تھا سینٹر یا قلب جس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا تھا جو مقدمۃ الجیش ہے یا ہراول دستہ ہے، جو لشکر کا فرنٹ والا، یعنی وہ بندے جنہوں نے those who were supposed to be the brunt of the enemy's onslaught، جو سامنے والے دشمن کا مقابلہ جن کا سب سے پہلے جن سے ہونا ہوتا تھا، اور ظاہر ہے وہ بڑے انیشیٹو لینے والے اور انتہائی جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے۔ ایک ہوتا تھا میمنا یا رائٹ، جو سینٹر ہے اس سے رائٹ کی طرف ہے، یعنی جس طرح گیم بھی آپ سمجھ لیں کہ ہاکی یا یہ وہ، تو وہ میمنا یا رائٹ والا حصہ تھا۔ ایک لیفٹ والا حصہ ہوتا تھا جس کو میسرا کہا جاتا تھا، اور ایک ریئر یا بیک والا حصہ تھا جس کو ساکا یا عقب کہتے تھے۔ تو یہ گویا عموماً اس طرح کی تشکیل یا کنفیگوریشن ہوتی تھی لشکر کی اور میدان جنگ کی۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھیں، اگرچہ یہ ساری پارٹیاں ہیں اور سارے لشکر کے حصے جو ہیں وہ ایکولی امپورٹنٹ تھے، اپنا اپنا رول تھا کہ کس کو کس وقت چارج جو ہے وہ کرنا ہے، دشمن پر حملہ کرنا ہے اور کس شدت سے کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے تھے جن کا انڈیویجول رول بھی تھا، کہ جیسے کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ وہ مورال اپ رکھتے تھے، وہ بولتے یا ان کا وہ للکرنا جو ہے نا، وہ زیادہ عام طور پر وہ شخص جو بہت جس کی بھاری آواز ہوتی، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، ان کی آواز بہت زبردست تھی۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ جو للکارتے تھے جب دشمن کو، تو دشمن کے دل ذرا ہلنے چاہیے نا، اس طرح کی کوئی گھن گرج ہونی چاہیے ان کی آواز میں۔ تو ایسے لوگ ہوا کرتے، یہ ایک تو بیسک اس کی کنفیگوریشن ہے کہ اس طرح پلیس کیے جاتے تھے لوگ جس کی زیادہ ایکسپرٹیز جس انداز سے ہو، یا کمانڈر جس انداز سے ان کو بہتر سمجھے کہ میں یوٹیلائز کر سکتا ہوں۔ تو اس والے سے اگر دیکھیں تو میاں صاحب جو ہیں وہ گویا ایک تو للکارنے والے ہیں دشمن کو، یعنی پوری تب و تاب کے ساتھ اور پورے روب اور دبدبے کے ساتھ، اور خاص طور پر ان جلسوں کے حوالے سے ادروائز بڑا اوور لیپنگ رول ہے نا، مولانا بھی کوئی للکارنے میں کم نہیں ہے جی۔ تو وہ جو نون لیگ ہے، ایک تو کیونکہ نیومیریکلی دیکھیں تو وہ زیادہ سٹرانگ ہے، لہذا وہ مقدمۃ الجیش میں بھی نظر آئیں گے، وہ قلب میں بھی ہوں گے، وہ میمنا میں بھی ہوں گے، وہ میسرا میں بھی ہوں گے، وہ عقب یا ساکا میں بھی ہوں گے، لیکن میجر رول ان کا ہے فرنٹ والا۔ مقدمۃ الجیش گویا زیادہ وہاں ان کی کنسنٹریشن ہے۔ تو ایک تو نون لیگ مقدمۃ الجیش ہے، پھر نواز شریف گویا وہ سب سے زیادہ اونچا للکارنے والے ہیں دشمن کو۔
اس کے علاوہ مولانا ظاہر ہے قلب میں ہیں اور بڑے آرگنائزڈ ہیں، ان کی ایک اپنی یوٹیلیٹی ہے، اور پھر قلب میں ہونے کا سبب بھی یہ ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ راہ و رسم رکھنے میں. اور ظاہر ہے یہ کوئی فائنل بھی بات نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ روٹیٹنگ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بنا دیں پھر تیسرا بنا دیں یا کوئی ٹرم مقرر کر دیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا رول ہے وہ میمنہ والا رائٹ سائڈ پر ہیں، اور کچھ پارٹیاں ہیں جو لیفٹ پر ہیں، آپ ان کو یہ کہہ لیں کہ جو نومیریکلی ذرا کم ہیں، ان کی تعداد کم ہے. اس طرح ریئر جو ہے اس میں گویا مزید چھوٹی پارٹیاں سمجھ لیں عقب میں ہیں. یعنی یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ وین نہیں ہے، جسٹ ایک کنسیپٹ دینے کے لیے، ورنہ ساری پارٹیاں ساری جگہ موجود ہیں. تو بہرحال جس طرح میاں صاحب للکاریں گے کنٹینٹ کے حساب سے یا پوائنٹڈ ایک حملے کے حساب سے، ظاہر ہے باقی نہیں للکار سکتے نا. اور پھر اس ساری صورتحال میں اگرچہ پورا پاکستان کے عوام ایگریوڈ ہیں ان ٹھگوں کے خلاف، ان دشمنوں کے خلاف جو پاکستان کے آئین سے غداری کرتے ہیں، جن کے سرگنا باجوہ صاحب ہیں گکھڑ منڈی والے، اور ان کے نائب ہیں DGI فیض حمید جو فیض آباد چوک والے ہیں جی. تو لہذا میاں صاحب کا للکارنا کلیئر کٹ انداز میں اور دشمن کو نام لے کر ضروری ہے. ظاہر ہے وہ اس طرح للکارتے ہیں. سسٹمیٹیکلی زیادہ للکارنا وہ مولانا کے حصے کا ہے اور ان کی گویا ایکسپرٹیز ہے. اس طرح جو میمنے پر ہیں وہ بھی للکارتے ہیں، ان کا اپنا انداز ہے. اب میں نے وہ انٹرویو دیکھا ہے، آپ سب دوست بھی دیکھ چکے ہوں گے. یعنی کچھ ہمارے دوست ہوتے ہیں بہت پرجوش اور بڑا سٹی قسم کی، یعنی ایک آدھ فکرہ ایسا تیر کی طرح تلاش کرتے ہیں، جو کوئی کہہ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے پالش تو نہیں کیا، بس ٹاکی شاکی ماری ہے جی. یعنی اس میں نقص ڈھونڈ رہے تھے. دیکھیں بلاول صاحب نے اس کے جو کنٹینٹ جس پر لوگوں کو زیادہ سمجھ لیں کہ گویا اعتراض ہو سکتا ہے یا کیا ہے میڈیا میں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یعنی نام جو ہے وہ میاں صاحب نے لیا، ہم نے نہیں لیا، ہم نہیں لیتے، یا ایسے جلسوں میں عموماً. ظاہر ہے یہ بات صحیح ہے. یعنی انہوں نے یہ جو کہا ہے نا کہ میاں صاحب کے پاس ثبوت ہوگا، یہ میاں صاحب کو چیلنج نہیں کیا بلکہ اس کی کنفرمیشن کی ہے کہ میاں صاحب کیونکہ جہاندیدہ، آزمودہ اور سرد و گرم چشیدہ آدمی ہیں، سیاست میں گویا انہوں نے زندگی گزاری ہے، وزیر اعظم رہے ہیں 3 مرتبہ، تو ظاہر ہے کوئی بھی ایسا کام کریں گے تو وہ کوئی خلا میں نہیں کریں گے، ہوا میں نہیں کریں گے، اس کی ٹھوس وجوہات ہیں، ان کے پاس ثبوت ہوں گے. یعنی ان کا مطلب ان کی کنفرمیشن تھا، ان کی توثیق تھا، ان کو چیلنج کرنا نہیں تھا جس طرح بعض لوگوں نے اس کو اس انداز سے لیا ہے. اور اسی طرح کے وہ نہیں کرتے. اور وہ بظاہر وہ شاکنگ جب اس نے لفظ ایک لیڈنگ کویسچن کیا رپورٹ اس جرنلسٹ نے کہ یہ کیا شاکنگ تھا، تو انہوں نے بھی تھوڑا لوور ٹون میں کہا کہ شاکنگ تھا. یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کریں تو وہ چونکا دینے والا تھا. یعنی کیونکہ پہلے روایت یا رسم نہیں رہی پاکستان میں کہ اس طرح ان ٹھگوں کا اور ٹھگوں کے سرگنے یا سسیلین مافیا کے سربراہ جو GHQ میں بیٹھتے ہیں ان کا نام لے کر ذکر کیا جائے، یا DGI کا نام لے کر ذکر کیا جائے اس طرح بھرے جلسے میں. اس طرح پہلے رواج نہیں ہے. تو ظاہر ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ کیونکہ ایک روٹین سیٹ کے بعد تھی تو ان کے لیے گویا وہ چونک گئے، ادروائز انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے جی. اور یہ کہ ان کے پاس ثبوت ہوں گے یا وہ ثبوت پیش کریں گے، ظاہر ہے بلاول بھی جانتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ثبوت تو گویا گلی گلی ہیں، گویا ہر وقت ثبوت ہی ثبوت ہیں، پورا پاکستان ثبوت ہے. اور جب بلاول کہتا ہے سلیکٹڈ اور سلیکٹرز، تو ظاہر ہے
ان سے ان کی بھی مراد وہی ہے، اور میاں صاحب بھی یعنی اے پی سی اور ان کے بعد کے جلسوں کے علاوہ تو اسی تو انداز میں ہی بات کرتے رہے ہیں نا. بعض ریئرلی ایسے مواقع ہیں جیسے فیاض حمید کا انہوں نے لندن میں پہلے بھی نام لیا تھا، اس طرح وہ مرحوم بزنجو صاحب تھے، انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا تھا جب سینٹ کی چیئرمین شپ کا الیکشن اور عدم اعتماد وغیرہ کا سلسلہ تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلاول نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی، بلاول نے اس ایجنڈے کو آؤن کیا ہے، اور یعنی جہاں تک یہ چونکا دینے والی یا شاکنگ کی بات ہے، اس کا یہ سمجھ لیں کہ اس کی یعنی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ شاید وہ محسوس نہیں کر سکی. اس کا سبب یقیناً یہ ایک ہے کہ ظاہر ہے وہ اگرچہ اب بہت تجربہ بلاول کو بھی ہو گیا ہے، لیکن بہرحال انہیں اتنا تجربہ نہیں ہے جتنا باقی سیاستدانوں کو ہے، اور ظاہر ہے تجربے کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہوتا، کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. تجربہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو اس والے سے ایک تو تجربہ کم ہے، دوسرا ان کی زبان پر دسترس جو ہے اردو پر وہ تھوڑی کم ہے. تو یہ جب وہ مکس کر کے یعنی کبھی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو کبھی انگریزی کا سہارا لیتے ہیں، کبھی اردو کی طرف آتے ہیں، تو اس میں بھی بعض اوقات پیچیدگیاں پیدا ہوتے ہیں. لیکن اوورآل ان کا بہت اچھا انٹرویو ہے، سوبر ہے. ہی سپورٹڈ پی ڈی ایمز ایجنڈا، اور ظاہر ہے بات کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ میاں صاحب کو حق پہنچتا ہے. یعنی میاں صاحب کو کوئی نہ میاں صاحب کے اس موقف کی مخالفت کی ہے، نہ کوئی اس کو نیگیٹو قرار دیا ہے، نہ اس کو کنڈیم کیا ہے. ایک یہ بات کہی ہے کہ ظاہر ہے ہم نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں اور انہیں حق پہنچتا ہے. تو ظاہر ہے اسی طرح ہی کیا جائے گا نا. اب وہی بات کے ثبوت ان کے پاس ہوگا، وہ کیا یہ کہتے کہ بغیر ثبوت ہی انہوں نے بات کی ہے؟ یعنی یہ جو بعض اوقات ہم زبردستی کھینچ کے منفی اس سے چیز نکالتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں جس پیس پر دوڑ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ باقی زمانہ بھی اسی پیس پر دوڑے. ظاہر ہے نہیں دوڑتا نا، ہر بندہ مختلف ہے، ہر پارٹی مختلف ہے، اس کی جینیسس مختلف ہے، اس کا جو اٹھان ہے اس کا کنٹیکسٹ مختلف ہے. تو لہذا بلاول اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے نون لیگ اور نواز شریف نہیں ہے. اور اس صورتحال میں جو اب یعنی جو سرگنا ہے بیٹھا ہوا جی ایچ کیو میں، یا اس کے نائبین جو ہیں، یا جو بنی گالہ کا لے پالک جونیئر ٹھگ ہے جی، تو اس کا سب سے بڑا اور پہلا نشانہ نواز شریف ہے. تو ظاہر ہے جو نواز شریف جس انداز سے للکارے گا یا نون لیگ للکارے گی، اس انداز سے، اس میں، اس ٹون میں، اس شدت میں، اس اسپیکٹرم میں، باقی اس سے ضروری نہیں ہے کہ اسی لیول اور اسی میگنیچیوڈ پر ہوں. لہذا یہ دوست جو ہیں اس کو تھوڑا مثبت انداز سے لیں. اچھا انٹرویو دیا ہے بلاول صاحب نے، اس سے مزید اچھا ہو سکتا ہے اور ہمیشہ امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے اپنے جو میمنہ کا رول ہے، جو رائٹ سائیڈ ہے لشکر کی، اس پر موجود ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ موجود رہیں گے. تو جہاں تک وہ انکوائری کی بات ہے، ظاہر ہے، اور وہ جواب میں کیا کہتے ہیں، یعنی اب ان کے پاس کوئی توپ و تفنگ تو ہے نہیں ہے کہ وہ آئی جی کو اغوا کرنے کے مقابلے میں باجوے کو اغوا کر لیں. اب ایسی صورتحال تو ہے نہیں، ہوتی تو ظاہر ہے یہ پہلے واقعہ ہی نہ ہوتا. اس میں ہم کہہ سکتے ہیں ایفس اینڈ بٹس بہت ہیں کہ یہ ایسے ریئیکٹ کرتے، ویسے ریئیکٹ کرتے، لیکن جتنا کیا وہ بھی قابل قبول ہے. وہ یعنی یہی کیا جا سکتا تھا. یا تو پھر پوری پی ڈی ایم، جس میں ظاہر ہے نون لیگ بھی شامل ہے، مولانا بھی، باقی بہت ساری پارٹیاں، وہ ایک یعنی اپنے اسٹرکچرڈ جو پلان آف ایکشن ہے اس کو چینج کر کے فوراً میدان میں آتے. لیکن وہ آئیں گے، ظاہر ہے درمیان میں ہزار چیزیں ہیں نا، یہ کوئی بچگانہ معاملہ تو نہیں ہے نا. اب ظاہر ہے گلگت بلتستان کا الیکشن تھا تو انہوں نے چاہا ہوگا کہ پہلے اس کو بھی گویا ٹیکل کر لیں اور پھر میدان میں دو بدو ہوں گے. تو اس والے سے ہم دوستوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم متحد ہے اور انشاءاللہ اپنے مقاصد پر کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جب تک کہ یہ ٹھگ جو ہیں پاکستان کے عوام کی گردنوں سے اتر نہیں جاتے.
تو اس کے ساتھ ہی یہ گزارش کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کرو، لائک کریں. اجازت دیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کا آئین زندہ باد. خدا حافظ.